اب ذرا دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن نے جگہ جگہ علم کا ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوبوں کو جو علم عطا فرمایا، انبیاء کرام کو جو علوم عطا فرمائے، اس کا تذکرہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ پروردگار عالم نے اپنے اس نبی کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم سکھایا، نام سکھائے۔ کن چیزوں کا؟ آج جن چیزوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں، جن چیزوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ان کے نام کے ساتھ پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم پروردگار عالم نے عطا فرمایا تھا، ناموں کا جو علم عطا فرمایا تھا، وہ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن عظیم نے دوسرے نبی کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے انہیں علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ وہ علم ہے جو پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ اور قرآن عظیم میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے علوم کا تذکرہ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ انہیں ہیرا بنانے کا علم سکھایا، یہ پروردگار عالم نے۔ کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ ارے بولیے کہ یہ سبحان اللہ۔ یہ وہ علوم ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم سکھایا، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص سے علم لدنی عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر ان کا علم سکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت کا علم عطا فرمایا۔ اب اس طرح سے قرآن نے ذکر کیا۔ اب ذرا دیکھیے علم دینے کی بات آ رہی ہے، علم سکھانے کی بات آ رہی ہے، جگہ جگہ انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے علوم کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب خدا کی، اللہ اکبر، سرکار دو جہاں کی، امام الانبیاء کی، تو پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے پورا قرآن ہی اپنے محبوب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کی کتاب، اور قرآن سے جب ہم پوچھیں کہ اے قرآن تمہارے اندر علوم کتنے ہیں، تمہارے اندر علوم کتنے، تو قرآن خود بیان کرتا ہے کوئی تر ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا زمین کے ذرے ذرے کا علم اس قرآن کے اندر موجود، قطرے قطرے کا علم اس قرآن کے اندر موجود، آسمان و زمین کے سارے علوم اس کے اندر موجود، ہر ذرے کا علم قرآن کے اندر موجود، ہر قطرے کا علم قرآن کے اندر موجود۔ اب غور کرو، جب اللہ فرماتا میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی ہر ذرے ذرے کا علم مصطفیٰ کو ہے، ہر قطرے قطرے کا علم مصطفیٰ کو ہے، مصطفیٰ کو یہاں کا بھی علم ہے، مصطفیٰ کو وہاں کا بھی علم ہے، ہر ذرے
ہر علم اس کے اندر موجود، تو ہر علم مصطفیٰ کو معلوم. کہیے سبحان اللہ. کوئی کمی نہیں، کہیں سے کمی نہیں. اب ذرا غور کیجئے، جب ہر علم مصطفیٰ کو ہے. اب ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے ہیں، وہ علوم عطا فرمائے ہیں. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بیان کا علم سکھایا، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے. اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا. اب اس کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کریمہ کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا ہے اور کتنا علم عطا فرمایا ہے. تو دوسری آیت کریمہ کا ہم سہارا لیتے ہیں. قرآن یہ بیان کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا. اور مفسرین کرام کوثر کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں. کسی کے نزدیک کچھ ہے، کسی کے نزدیک کچھ ہے، لیکن یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں جتنے مفسرین کرام ہیں اور جن تفسیروں میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ تفسیر کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، ان تمام کو سمیٹ کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں ان تمام تفاسیر کا خلاصہ بیان کر دیا، خلاصہ بیان فرمایا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. جو کچھ بھی عطا، جتنی خیر ہے، جتنی خیر ہے، وہ سب خیر میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا. اور پھر کثرت کے ساتھ عطا فرمایا. اور جو کچھ بھی اے محبوب ہم نے آپ کو خیر عطا فرمایا، وہ کسی طرح سے اس میں کمی نہیں. ہر خیر کی تکمیل ہو چکی ہے. کہیے سبحان اللہ. مکمل عطا فرمایا. کیا مطلب؟ جو کچھ بھی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ مکمل عطا فرمایا، وہ کامل عطا فرمایا. تو اگر ہم بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے علم، بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے علم کی، تو علم کے تعلق سے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا ہے، وہ علم کسی طرح سے اس میں کمی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ علم دیا، یہ علم نہیں دیا، یہ علم دیا، یہ علم نہیں دیا. بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جو کچھ بھی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، کل کا کل عطا فرمایا ہے. اب اس سے پتہ یہ چلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو قرآن عطا فرمایا ہے، وہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس میں سارے علوم موجود ہیں، اور وہ سارے علوم پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے میں اس لیے عرض کرتی ہے کہ آج یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بات معلوم نہیں، یہ بات معلوم نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ متشابہات کا علم معلوم نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا. یہ جو علوم خمسہ ہے، یہ علوم خمسہ کے بارے میں معلوم نہیں. یا یہ کہا جاتا ہے متشابہات کا علم نہیں. اب ذرا غور کیجئے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں آیت متشابہات، کیا جو حامیم عین صفات یہ جو کچھ ہے اور دیگر جو متشابہات ہیں آیت مقدسہ، کیا ان کا علم حضور کو ہے یا نہیں؟ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا.
متشابہات کی جتنی بھی آیتیں ہیں کیا قرآن سے باہر ہیں؟ بولیے کیا قرآن سے باہر ہیں؟ نہیں، قرآن کے اندر موجود ہے، اور رب فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کے اندر جو کچھ بھی آیتیں ہیں چاہے وہ متشابہات ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہو، سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور کوئی شے آپ کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ والا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے قرار و ضرور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔